اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ سورہ مریم 16واں پارہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رکوع چھٹا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی کئی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں پڑھیے یا ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، وہ تھے انتہائی مخلص، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی اور اللہ کے نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص، ایسا رسول جو خاص کیا ہو، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مصطفیٰ اور مختار، یہ چار لفظ ہیں، تو چاروں لفظوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی اللہ کا چنیدہ اور خاص، جس کو اللہ نے خاص چن لیا، ان کا معنی یہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے آپ کو، آپ اپنے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں نا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا مصطفیٰ، مختار، مجتبیٰ، مخلص، یعنی چنیدہ اللہ کا خاص کردہ۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور رازداری سے ان کو آواز دی اور ایک سائڈ پہ کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے زبان پر جب کوئلہ رکھا تھا بچپن میں، تو اس وقت سے زبان میں لکنت اور اڑت، اور کہنے لگے اللہ جس وقت میں تیرا حکم، تبلیغ، واعظ، نصیحت، نبوت کا کام کرنے کے لیے جب میں جاؤں گا، فرعون تو بہت جاور بادشاہ ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کی زبان کے اندر لکنت ہے اور اڑ ہے، تو اے اللہ اس طرح کر، میرا بڑا بھائی حضرت ہارون، یا اللہ ان کو میری وزارت کے لیے میرے ساتھ کر دے، تاکہ میری وہ پوری سپورٹ کریں اور خیر خواہی کریں اور تائید بھی کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، کیونکہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، وہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھا لیتے ہیں، لہذا ان کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تسی پریشان کیوں دے ہو، تو انہوں میں انہا اپنا مقرب رسول بنایا ہے، جلالی نبی نے جناب موسیٰ کلیم اللہ نہ ہم کلام ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے اچھا انہوں میرا وزیر بناؤ، میرے بھائی نوں فرمایا تسی نہ پریشان ہو، تسی وزارت دی گل کردے ہو، میں انہوں نے تواڈے نال نبی بنا دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائیاں نے دنیا تے بھائیاں نے بڑے بڑے اچھے احسان کیتے ہون گے، لیکن جڑا موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیتا نا، یہ جان وچ نہ اگے نہ پیچھے مثال ہی کوئی۔ اللہ کو دعا کی تھی، اللہ نے انہوں نے نبی بنا دیتا۔ اور وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی حضرت اسماعیل پیغمبر کی، حضرت ابراہیم کے بیٹے، فرمایا یاد کیجئے اس کتاب میں یا پڑھیے حضرت اسماعیل کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے وہ بھی سچے تھے۔ اللہ کے سارے نبی سچے ہوتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ کے رسول اور نبی تھے حضرت اسماعیل، وعدے کے سچے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات اس مقام پر کیوں کی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر اسماعیل اج خواب ویکھی ہے، میں رات میں تیرے گلے تے چھری چلا رہے تے تیرا ارادہ پتر کی ہے، تو نبی کا بیٹا، اور جواب بھی پھر وہی ہونا چاہیے تھا۔ کہنے لگے بیٹا خواب کے اندر میں دیکھ رہا تیرے گلے تے چھری چلا رہے ہیں، تے تیرا کی ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل ایسے فرما بردار بیٹے، نبی کی اولاد، کہنے لگے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کام آپ کرتے کیوں نہیں جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کر دو۔ یا ابت افعل، میں ذبح ہونے کے لیے تیار، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار، تو مجھ کو ذبح کر دو۔ تو یہ تھا وہ وعدہ، جب انہوں نے پورا کر دیا
اپنے باپ کے ساتھ میدان کے اندر گئے تو وعدے کی پاسداری کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدے کے سچے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، دونوں تمغے ان کے پاس تھے، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا، نماز کا اور زکوٰۃ۔ جتھے مرضی جو مرضی مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نماز وچ آئی جاتی ہے، نماز پتہ لگا یہ ایسا عمل ہے اس تو بغیر کسی نو چھٹکارا نہیں۔ ایک صحابی 1.25 لاکھ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوا جس نے نماز نہ پڑھی ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بخار کی شدید اس علالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نکاحت کے باوجود بھی اپنی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ کے پیر مبارک زمین پر لکیریں بنا رہے ہیں اور آپ میں ہمت نہیں، اور آپ ہوش کرتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضور آپ کا انتظار ہے، پھر آپ پر غشی آ جاتی، پھر ہوش آتا، کہتے ہیں نماز پڑھ لی، حضور آپ کا ہی انتظار ہے، پھر غشی آ جاتی۔ یہ کیفیت تھی، اور اس کیفیت کے اندر بھی میرے حضور نے نماز چھوڑی نہیں، اور آخری نبی کی آخری آواز الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز، نماز، وما ملکت ایمان، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے والے، زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور یہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ، بہت ہی زیادہ جو پسندیدہ ہیں وہ ہیں۔ وذکر فی الکتاب ادریس، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ادریس پیغمبر کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی کتاب میں یاد کیجیے یا پڑھیے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کے سچے تھے، نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی کہا ہے صدیق یعنی سچے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، حضرت ادریس پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، اور حضرت نوح کے سمجھے باپ ہیں یہ یا ان کے دادا ہیں حضرت ادریس پیغمبر۔ اور سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی نے سلائی کا کام کیا، کپڑے کو سیا ہے، تو وہ حضرت ادریس ہیں علیہ السلام، اور حضرت نوح کے باپ ہیں یہ یا ان کے دادا ہیں حضرت ادریس پیغمبر، نبی ہیں اور صدیق بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بہت بلند شان عطا فرمائی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں نبیوں میں سے۔ من ذریتہ آدم، ان کی اولاد میں سے آدم ہیں، کن کی اولاد میں سے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے سلسلہ چلا حضرت نوح علیہ السلام، یعنی حضرت آدم کے بعد سلائی کا کام کرنے والے اور اللہ کے نبی یہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو اللہ نے کہا صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ ایسے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو اٹھایا، نوح علیہ السلام، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام، و اسرائیل، اور اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ایڑا اسرائیل ملک ہے نا، یہ انہوں نے نام تھے حضرت ادریس علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب کیے اسرائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب پیغمبر۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمٰن، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو خروا سجداً، یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، وبکیا، اور اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے، تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ پتہ یہ لگا سجدہ سب تو زیادہ قریب بندہ اللہ دے نزدیک پتہ کدوں ہوندا ہے؟ سجدے وچ، قیام دے وچ بھی قریب ہوندا ہے، رکوع وچ بھی قریب ہوندا ہے، لیکن سب تو زیادہ اللہ دے قریب بندہ سجدے وچ ہوندا ہے، سجدے میں۔ اور جب بندہ
نمازیں پڑھتا رہتا ہے، فرضی نمازیں، نفل بھی پڑھتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب سجدے سے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے نماز، نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی کو بھی معاف ہونی ہوتی تو ہمارے نبی کو معاف ہو۔ ایک دن ایسا ہی ہویا، بدلوں دے وچوں آواز آ رہی ہے، سفیدی لائٹ چمک رہی ہے، آواز آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ عبد القادر اینی عبادت، اینی ریاضت، اینے تسی پہنچ کے ہو، آج تو بعد تانوں نماز نہیں چھٹی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچن لگ پے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ دے بڑے مقرب ولی سن، بہت بڑے عظیم عالم دین، سوچن لگ پے، آکھن لگے کہ میرے بارے اعلان ہو رہا ہے کہ تینوں نماز معاف ہے، تے جے معاف ہوندی تے ساڈے نبی نو معاف ہو جاندی، جی انہاں نو معافی نہیں تے مینوں عبد القادر اس نبی دے غلام نو کیویں معاف ہو گئی؟ سوچن لگ پے، آکھن لگے شیطان دا عملہ ہے، آکھن لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور شیطان دوسرا حربہ آکھن لگا عبد القادر علم جو تیرا بڑا سی تے علم دی وجہ تو بچ گیا، فرمان لگے اوتھے وار نہیں چلیا تے ہن مینوں میرے علم دا وار اوتھے چلا رہے، شاید علم دا میں پھسلاواں تے پھسل جائے عبد القادر جیلانی۔ فرمان لگے او ظالما، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب نے بچایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔